درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو اختیار دے کر کے دنیا پر بھیجا. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو مختار بنا کر ہم تک بھیجا. اس کا احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو مصطفیٰ کا ماننے والا، ان کی شفاعت کو قبول کرنے والا اور ان کی غلامی کو اختیار کرنے والا بنایا. اور محترم حضرات، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آج کی حدیث پاک کا مفہوم ہے بہت ہی مختصر ہے. میں آپ کو بتا دوں، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. حدیث مصطفیٰ جان رحمت کے قول و فعل کو کہتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں ہم کو بتایا. اکثر بیشتر ہوتا یہ ہے کہ انسان جب اقامت کہتا ہے یا اذان پڑھتا ہے تو اس وقت میں ایک درود شریف بھی پڑھتا ہے. اقامت پڑھیں یا درود پڑھیں یا پھر اذان پڑھیں، اس بات کا آپ خیال رکھیں. یہ مسئلہ بھی ہے. امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے متعلق بھی فرمایا کہ جب اقامت کہی جائے تو اس وقت میں دوسرے جملوں کو اس کے قریب میں استعمال نہ کیا جائے، اور اگر کیا جائے تو دونوں میں کچھ فرق کر دیا جائے. مثال کے طور پر میں نے تکبیر پڑھی، صلی اللہ علی النبی الامی پڑھ دیا، کیونکہ تکبیر میں تو ہے ہی نہیں. تو اس سے گمان یہ جاتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے زمانے میں اس کو لازم سمجھ لیں یا تکبیر کے ساتھ جوڑنے لگے. ایسا ہو سکتا ہے. ایسے اذان میں دیکھا جاتا ہے درود شریف پڑھتے ہیں، تو اس کے متعلق اس میں یہ مسئلہ ہے کہ یا تو پڑھیں یا نہ پڑھیں. لیکن اگر پڑھیں تو اس میں مسئلہ ہے یہ ہے کہ اذان پڑھتے وقت یا بعد میں یا تکبیر سے پہلے یا بعد میں جب کہیں اللہ کے رسول پر درود بھیجیں یا دوسرے جملوں کو استعمال کریں جو دوسرے دینیات جملے ہیں، تو اس میں اذان میں یا ان جملوں میں اور تکبیر میں تھوڑا فرق کر دیا جائے. فرق کیسا؟ یا تو وقفہ کر دیا جائے. اب تکبیر میں تو اتنا وقفہ ہوتا نہیں، تو کہتے یہ ہیں کہ ان جملوں کو ہلکے آہستہ کہا جائے اور اس جملوں کو تھوڑا تیز کہہ دیا جائے تاکہ امتیاز ہو جائے کہ یہ دونوں ایک جگہ موجود نہیں ہے. اس چیز کا آپ لحاظ رکھیں. دوسری بات اس میں یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درود جو مجھ پر پڑتا ہے تو اس وقت میں، یعنی آپ کو یہ تو پتہ ہے اللہ کی بارگاہ میں ایک عمل ایسا ہے جو مقبول ہی ہے، جو رد نہیں ہے، وہ درود ہی ہے. جب بندہ مومن درود پڑھتا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرما لیا کرتا ہے. اور بندہ مومن پر مولا کارساز 10 رحمتوں کی نازل، یعنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اور بھی اس میں محترم حضرات حدیث پاک کے متعلق، درود پاک کے متعلق بہت سی فضیلتیں ہیں. اتنا سمجھ لیجئے کہ درود پاک پڑھنا ایسا عمل ہے، میرے سرکار خود فرماتے ہیں جب تم درود پڑھتے ہو تو اس کو میں سنتا ہوں، اس کا جواب بھی دیتا ہوں. بے شک. اور مصطفیٰ جان رحمت جہاں چاہیں وہاں جا سکتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت ارادہ کر لیں تو جسم کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہے، ناممکن ہے آ سکتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی کو ارادہ کرنے کی ضرورت نہیں، مولا ہر شے میں اس کے جلوے موجود ہیں. جی. تو محترم حضرات، دوسری بات اس میں یہ ہے کہ مصطفیٰ فرماتے ہیں جب درود پڑھو تو اس کے بعد دعا کر لیا کرو. اور دعا میں کہا کرو الوسیلہ نام سے. کیا دعا ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے بالکل کھلا الفاظ، ہوا فمن سأل اللہ لی الوسیلۃ حلت علیہ الشفاعہ. محترم حضرات، یہ حدیث پاک کے 753 صفحہ نمبر 320 مسلم شریف جلد اول کتاب العقائد کتاب الصلاۃ. مطلب یہ ہے اس کا کہ جب تم دعائیں کرو تو اس دعا میں الوسیلہ نام سے دعا کیا کرو. ایک تو محترم حضرات یہ بھی آپ سمجھ لیں، جنت کے اندر ایک محل ہے، ایک مقام ہے، اس کا نام ہی الوسیلہ ہے.
جنت کے اندر ایک مقام ہے، سیڑھی پر چڑھے اس طریقے سے. تو مصطفیٰ جان احمد جب مسند پر چڑھے تو کہا تھا میرے سرکار نے ارشاد فرمایا سچ کہا. تو محترم حضرات، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ کہا دوسری مرتبہ پھر تیسری مرتبہ، تو پوچھنا اس میں ایک جملہ یہ بھی ہے کہ بدبخت ہے وہ انسان جو مجھ پر میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ پڑھے. بدبخت ہے. اور ہمیشہ ہوتا، میں دعا کرتا ہوں، دیکھتا ہوں میں بہت کم لوگ ہیں جو کہتے ہیں صلی اللہ، میں اگر کہیں بھی یا رسول اللہ یا کہوں کہ محمد ابن عبداللہ یا کہوں میں نبی کا نام کہیں بھی لے دوں تو اس وقت میں ان لوگوں پر ضروری ہے کہ وہ لوگ پیچھے سے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا کریں، چاہے وہ یہ ہو کہ درود شریف پڑھی جائے اللہم صلی وسلم صلی علیہ وسلم وسلام علیکہ یا رسول اللہ. تو پچھلے والوں کا کام کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے اقتدامت ہے وہ لوگ، ان لوگوں کے لیے یہ ضروری تھا. صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے. میرے سرکار فرماتے ہیں جو میرے نام کو چبھتا ہے اور مجھ پر درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے اس پانی کو، اس ہوا کو زمین پر گرنے نہیں دیتا. بے شک. جو انسان کہہ رہا ہے، مصطفیٰ کا نام لیا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت میں ظاہر سی بات ہے کہ محترم حضرات ہوا خارج ہوتی ہے. بھئی کچھ جملہ استعمال ہوگا تو منہ سے کچھ ہوا نکلے گی. میرے سرکار فرماتے ہیں اس ہوا کو، حضرت انس سے مروی ہے، اللہ تبارک و تعالی زمین پر اس ہوا کو گرنے نہیں دیتا اور اس کو آسمان پر اٹھا لیتا ہے، اور مولا اس کو برسات کے ساتھ برسا دیتا ہے، یعنی بادل بنا کر برسا دیتا ہے. اس کا پانی کچھ پہاڑوں پر گراتا ہے، کچھ زمین پر گراتا ہے. میرے سرکار فرماتے ہیں جو پانی کے قطرے پہاڑ پر گر جائیں، اللہ درود کی برکت سے اس میں سونا پیدا فرما دیتا ہے. اور اگر اس پہ نہیں گریں، زمین پر گر جائیں تو اس سے چاندی کو پیدا. اور اگر کسی ایک فقہا یہ بھی فرماتے ہیں اگر مصطفیٰ جان احمد پر جو درود پڑھی گئی تھی اور اس کا جو پانی برس رہا تھا، اگر وہ پانی کسی کافر پر پڑ جائے تو اللہ نبی پر درود پڑھنے کی برکت سے اسے ایمان کی دولت دے دیا. بے شک. محترم حضرات اتنا حسن عمل ہے. تو میں جو کہہ رہا تھا 3 سیڑھیوں کی